سامعین و ناظرین، علماء اہل سنت اور اکابر علماء دیوبند کو کافر کہنے والے منحوس روح و منحوس خیال کی ضروریت کو ہر زمانے میں ان کے ہی گھر سے کوٹا اور بھوسا بنایا گیا ہے، جس کا درد پہلے بھی نوجوڑ مجدد میں دیکھا گیا اور آج ان کی کرتی اٹھائی تخریبی جماعتوں میں پایا جاتا ہے، جو اپنے بچاؤ کے لیے اپنی منحوس تکفیری زبان سے کس طرح ہگتے ہیں انہیں خود ہی پتہ نہیں۔ مثلا یہ مالیگاؤں کا گنڈا رفت برکاتی خبتی بواسری کی ضروریت اپنی والدہ کی غلط تربیت کا نمونہ جو ہے اس کی حالت دیکھیں۔ شروع میں ہی آپ کو بتا دوں تاکہ ان کے اندھ بھکت اس سے دور رہیں، اور خصوصاً ہمارے احباب اہل سنت دیوبند کے افراد اس کی چکنی چپٹی باتوں سے اور دھوکے بازی سے متاثر نہ ہوں۔ تو سنیں سامعین، تیری کسی ویڈیو کا جواب میں نہیں دوں گا بشرطے کہ تو بدتمیزی اور گالیاں ترک کر کے ویڈیو بنا۔ آخر تجھے اور تیرے اندھ بھکتوں کو تجھ پہ اتنا غرور ہے کہ بہت حوالہ دیتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ تو بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے؟ دلیل کا رد دلیل سے کرنے میں تجھے موت کیوں آتی ہے؟ تو گالیوں اور بدتمیزیوں کے بغیر ویڈیو بنا، اس کا جواب نہ دوں تو مجھے کہنا۔ پہلی بات تو یہ سامعین، یہ کہہ رہا ہے دلیل کا جواب دلیل سے دے۔ کون سی ویڈیو میری ہے جہاں میں دلیل نہ دیا ہوں؟ اب اس نے کیا اصول بنایا کہ اگر تو گالیاں دے گا، بدتمیزی کرے گا، تیری کسی ویڈیو کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ آگے سنیں سامعین، ان 10 مقام کے علاوہ بھی اپنی اس ویڈیو میں مجھے کئی جگہ گالیاں دے کر اپنے درد کا اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری نے اظہار کیا ہے۔ اب اس پر رد عمل کی صورت میں بھی گالیاں دے سکتا ہوں، مگر دوں گا نہیں۔ سامعین بغور سماعت فرمائیں۔ پہلے کیا کہا اس نے؟ اگر بغیر گالی کے، بدتمیزی بغیر ویڈیو بنائے گا میں جواب دوں گا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ 10 گالیاں دی اور میں تو اس کے گھر سے جواب دے رہا ہوں۔ اس کی تضاد بیانی سنیں۔ گالی اگر علی اصغر دے گا، جواب نہیں دے گا، تو اب گالیاں بھی کہہ رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، مطلب یہ منافق ہے، اپنے وعدے میں پکا نہیں ہے۔ یا تو یہ خبتی اعلان کر، جسے تو گالیاں کہہ رہا ہے وہ تیری صفات ہے جو میں نے گنوائی ہے، وہ گالی نہیں، کیونکہ تو نے جواب دیا ہے اور میری گالی کا جواب نہ دینے کا تو نے اعلان کیا ہے۔ یا تو پھر تو یہ اعلان کر کہ گالیاں ہے بقول تیرے، اور اپنے وہ اعلان سے گویا تو میرے جواب دینے سے عاجز، بے بس، لاچار، لاجواب ہوا ہے۔ تو نے خود یہ اصول بنایا ہے، گالی دے گا جواب نہیں دے گا، تو گالی بھی کہہ رہا ہے تو گویا تو جواب نہیں دے رہا ہے، بکواسات کر رہا ہے۔ سامعین، یہ اپنی گنڈا گردی اور بکواسات تو ہے اپنی منہ سے ہک کر اپنے لوگوں میں جو ہے پھیلا سکتا ہے چندہ لینے کے لیے، مگر علی اصغر سنی حنفی دیوبند تجھے پہلے مسئلہ اور کچلا ہے، آج بھی تو کچلا اور مسئلہ جا رہا ہے، جبکہ تیری تضاد بیانی، تیری منافقت کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ سامعین، آج اس ویڈیو میں اس مالیگاؤں گنڈے سے یہی جواب لینا ہے کہ تو جواب دے رہا ہے یا بکواس کر رہا ہے۔ اگر جواب دے رہا ہے تو نے تو کہا جواب نہیں دوں گا، گالی دے گا تو، اور گالی بھی گنوا رہا ہے اور بول رہا ہے جواب بھی دے رہا ہوں۔ تو منافقت کیوں؟ تو خود منافق ہے، اس سے بڑے اعتراض کر رہا ہے خبیث۔ کبھی کہتا ہے کہ علی اصغر اتنی گالیاں دے رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر علی اصغر گالیاں دے گا، بدتمیزی کرے، جواب نہیں دوں گا، اور پھر بول رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں، گالی گنوا کر کے کہہ رہا ہے جواب دے رہا ہوں۔ سامعین، یہ اس کی زبان میں تضاد کیوں؟ اب تضاد بیانی جو کرے وہ ہے کیا؟ یہ دیکھیں سامعین، کتاب میرے پاس ہے، زیر و زبر ارشد القادری کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 94 میں لکھتا ہے کہ دیوبندی مذہب میں اعتقاد و عمل کے درمیان کھلا ہوا تضاد ہے، اور ظاہر ہے کہ جس مذہب میں تضاد ہو وہ اسلام کا نہیں، نفاق کا مذہب ہے۔ سامعین، یہ خبتی کا اصول ہے، خبتی کے گھر کا اصول ہے کہ دیوبندی اس کے نزدیک اگر عقیدہ اور عمل میں تضاد بیانی کرے، اس کا دھرم تو اسلام کا نفاق کا ہو، تو اب خبتی کا دھرم ایک خبتی کیا ہوگا؟ دوسرا حوالہ سامعین دیکھیں، کلمہ حق، اس میں صفحہ نمبر 84 میں لکھتا ہے جس مذہب کے علماء کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ میں اس قدر شدید اختلاف ہو تو مذہب شیطانی مذہب تو ہو سکتا ہے، رحمانی نہیں ہو سکتا۔ اب سامعین، ایک خبتی کے قول میں تضاد، اس کے بیان میں تضاد، تو یہ شیطانی دھرم کو اختیار کیا ہے، اسلامی دھرم کو اختیار نہیں کیا ہے، تو یہ تو ثابت ہوگا اس کے گھر سے۔ دوسرا اصول دیکھیں سامعین،
عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اس کے صفحہ نمبر 217 پہ لکھتا ہے، لہٰذا تضاد ہونا تو وہابیت کی جان ہے۔ یعنی تضاد بیانی کس کی جان ہے؟ ان کے گھر کا اصول، ہمارا گھر کا اصول نہیں ہے، ان کے گھر کا اصول۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تضاد بیانی کس کا؟ وہابیت کی جان ہے۔ تو یہ خبتی جو ہے سامعین تضاد بیانی کر کے وہابی ثابت ہو گیا، وہابی۔ کبھی کہتا ہے گالیاں اگر دے گا بدتمیزی کرے گا جواب نہیں دوں گا، گالی بھی گنوا رہا ہے، بول رہا ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں، یعنی تضاد بیانی کر کے یہ اس کا دھرم نفاق والا دھرم، اس کا دھرم شیطانی دھرم، اور یہ وہابی ثابت ہو گیا خبتی۔ سامعین آگے سنیں، جس سے یہ ثابت کیا کہ جب تک کسی کے کفر پر مرنا معلوم نہ ہو اسے نامزد کر کے لعنتی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حوالہ اس نے کیوں پیش کیا؟ صرف اس لیے کہ اشرف علی تھانوی کو لعنتی اور ملامتی مت کہو۔ حالانکہ سامعین مجھے اشرف علی تھانوی کے کفر پر مرنے کا یقین ہے، پھر اس لنگڑے کا یہ حوالہ کس کام کا؟ اس کے علاوہ سامعین میں نے اسے یعنی اشرف علی تھانوی کو اپنی طرف سے لعنتی یا ملامتی نہیں کہا ہے، بلکہ خود سنتیں چھوڑنے کا اعلان کر کے اپنے مفتیوں کی تحریر و تقریر سے لعنتی اور ملامتی ثابت ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں ثابت کیا ہے۔ تو پھر رد المختار کا حوالہ لگانا اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کی بدعقلی اور جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سامعین یہ مالیگاؤں میں رہنے والا کرتی اٹھائی قوم کا گنڈا خبتی رفت بھڑکاتی نے رد المختار کی بات تو کہی کہ علی اصغر نے یہ حوالہ دیا، اور اس حوالے کو میں سامعین اس لیے دیا تھا کہ اس مالیگاؤں میں رہنے والا گنڈا خبتی رفعت نے حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو یقینی کافر کہا تھا۔ اس پر وہ حوالہ میں نے دیا تھا۔ سامعین اب آپ نے سنا، وہ اپنے کفر پر پردہ ڈالتے ہوئے عبدالوہاب اور کنیزے کے حجرے والی حرکت دیکھنے کے لیے حجرے میں ہی گھس گیا، اور میں نے جو اس کے بعد حوالہ دیا تھا کہ اس کے گھر سے فتاوی مظہریہ میں کہ اس کا مفتی مظہر اللہ شاہ لکھ رہا ہے، اب جب کہ یہ لوگ انتقال کر گئے اور یہ معلوم نہیں کہ توبہ کیا نہ کی اور ان کی عاقبت کیسی ہوئی ہے، اس لیے میرے نزدیک ان کے حق میں سکوت بہتر ہے۔ بتائیں سامعین، خاموش ہونے کو کہا جا رہا ہے، اس کو چھوا نہیں مردود نے کہ یہ اپنی گردن پر کفر کا طوق پہن لے گا، پہن چکا ہے، اس کو ظاہر نہ کرنے کے لیے سامعین جو ہے یہ ہم خاموشی اختیار کی مردود چپ ہو گیا۔ اس کے منہ میں بواسیری کی بیماری پھیل چکی اور اس کو چھوا تک نہیں یہ مردود نے۔ رفت بھڑکاتی کے زبان میں بواسیری ہو گئی، یہاں خاموش ہو گیا مردود۔ فتویٰ مظہریہ کا اس حوالے کا جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ جان گیا اگر جواب دے دیں گے تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنے کی بنیاد پر یہ خود کفر کی موت مرے گا، اس کو ایمان کی بھیک بھی نہیں ملے گی مردود۔ اور پھر جب یہ بات کہہ دیا کہ معلوم نہیں توبہ کیا نہیں کیا، تو سامعین اس کے گھر سے میں شیخ الاسلام محدث گھوٹوی کا حوالہ دے کر ثابت کیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولوی تھانوی صاحب کی توبہ اور رجوع، اور عبارت سے رجوع کیا، یہ بات بھی بالکل اس حوالے کے ساتھ میں نے بالکل واضح کیا تھا، اور اس کا جواب نہ دیا خبتی نے۔ ہاں اتنا کہا کہ میں جو بھی ثابت کیا ہوں دیوبندی گھر سے، تو میں اتنا پوچھتا ہوں رد المختار پڑھنے کی تیری ہمت تو ہوئی نہیں، وہاں کسی کی تخصیص کے ساتھ نام متعین کر کے کافر کہنے کو منع کیا ہے، مگر تو نام لے کر کافر کہہ رہا ہے۔ جب تو نے تیری جہالت اور کچ فہمی اور خبتی لنگڑی عقل کا نمونہ پیش کیا رفت بھڑکاتی، سامعین یہ خبتی کہہ رہا ہے کہ میں رضا خانی نوجوان فرقے سے کب دے رہا ہوں، میں تو علی اصغر کے گھر سے دیوبندی گھر سے دے رہا ہوں۔ اب خبتی بتا، میں نے جو حوالہ دیا وہ بھی تو تیرے ہی گھر کی دلیل ہے، کتاب ہے، یا تیرے وہ ملا قادیانی یا یہودی بن گئے جسے تو اپنے گھر کا نہیں مان رہا؟ پھر کیا وجہ ہے میں تیرے گھر سے دلیل دوں تو وہ جواب نہ ہوا، اور تو میرے گھر کی دلیل دے وہ جواب ہو گیا، جبکہ وہ تیرا جواب ہی نہیں ہے بلکہ تیرے اعلان کے وصول سے وہ بکواس ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر دیکھ کیا لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے خود دیوبندی نے ہی کہ قارئین کرام ہم اعلیٰ حضرت پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ وہ شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے شیعہ تھے، کیونکہ ہمیں ان کے شیعہ ہونے کی کہیں وضاحت نہیں ملی۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں سامعین، خود دیوبندی نے اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری کے منہ پر کالک پوت دیا کہ اعلیٰ حضرت پر ہم یہ الزام نہیں لگاتے کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیعہ ہونے کی کہیں وضاحت ہمیں نہیں ملی۔ دیکھ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری، تیرے گھر سے ہی تیرا منحوس چہرہ میں نے کالا کر دیا۔ سن لیا سامعین، یہ ہے بریلی حجرے کی کنیزے کی چیخ، اس کی زبان میں ایک گالی نہیں، ایک کنیزے کی چیخ۔
اس کے اوپر لگتا ہے عبدالوہاب نے چڑھائی کی ہے، اس لیے کنیزے کی چیخ نکل رہی ہے۔ سامعین، خبتی کی بندر گلاٹی دیکھیں آپ نے کہ جہاں چکمہ دینا تھا دے دیا، اور جہاں دے نہیں سکا وہاں بھیگی بلی بن کر یہ کہتے ہوئے نکل لیا کہ بھلا اس سے کوئی شیعہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس چندہ بٹور خبتی کو یہ خلاصہ کر دینا تھا کہ کیوں شیعہ ثابت نہیں ہوگا؟ کیا وہ کتاب تمہاری نہیں ہے، قادیانی کی ہے، یا تمہارا وصول تمہارے لیے نہیں ہے؟ پھر ہمارے گھر کا وصول ہمارے لیے کیوں تو ثابت کرنا چلا خبتی؟ یہاں پر بھی چرب زبانی اپنی والدہ کی غلط تربیت کا نمونہ پیش تو کر دے گا، یا حجرے کی کنیزہ والی چیخ پکار تو مچائے گا، مگر جواب نہیں دے گا، کیونکہ اس نے خود اعلان کیا ہے خبتی نے کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ مطلب جب بھی یہ خبتی رفعت ویڈیو بناتا ہے اس کا مقصد چندہ تو ہے، چندہ بٹورنا تو ہے، مگر جواب نہیں۔ پھر ایسے چوروں کو مالیگاؤں کے چوراہے پر ننگا کر کے سر عام جوتے سے منحوس تھوتنی کو کچل دینا چاہیے، تاکہ آئندہ تھوتنی کو چندے کے لیے استعمال نہ کرے۔ اور سامعین، آگے منحوس نے اپنے روح اعلیٰ حضرت کی منحوس روح کی فریاد کتاب کا جواب دے نہ سکا، اور اسے دیوبندی کی کتاب کہہ کر کے اپنے اعلیٰ شیعہ کو جو ہے اس پر مٹی ڈال کر اس کا چہرہ مزید کالا کر دیا۔ جہاں اس مالیگاؤں گنڈے خبتی کا سیاہ چہرہ اپنے اعلیٰ حضرت کی شیعہ ہونے سے بچانے میں ناکام ہوا، وہاں اہل سنت دیوبند کا سہارا لے لیا۔ عقیدت پر مبنی اسلام اور سیاست سے میں نے اس کے مجدد کو جب شیعہ ثابت کیا تو وہاں یہ نہ کہہ سکا کہ یہ کتاب نوجور فرقے کی نہیں ہے، بلکہ دیوبند کے دامن میں پناہ لینے کی ضرورت چندہ بٹور مالیگاؤں گنڈے کو پڑ گئی، وہاں اس کی گنڈہ گردی نہیں چلی۔ سامعین اور ناظرین، اس کتاب کا یہ حوالہ لگا کر عقائد و خدمات علماء دیوبند یہ اپنے ہی کرتی اٹھائی قوم کو دھوکہ دے کر ناپاک کوشش کرنے کی، چندہ بٹورنے کی کوشش کی کہ چندہ بند نہ ہو جائے، اور اپنے ہی گھر میں بھوکے مرنے کے خوف سے اس کی ہی بیوی جوتے نہ برسا دے۔ اس لیے اس مالیگاؤں کے گنڈے نے، خبتی بھڑکاتی نے دھوکہ دینا تمام فرض سے اہم فرض سمجھا۔ دیکھیں سامعین، یہ کتاب میں یہاں پوری عبارت اس کے اعلیٰ کو شیعہ ثابت کرنے پر ہے۔ یہاں سے اس کتاب کو پڑھیں سامعین، جہاں خبتی چندہ بٹور کی تربیت کا غلط نمونہ پیش کیا ہے، یعنی شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے اس مردود نے صفحہ نمبر 36 پیش کی، وہاں کا ایک ٹکڑا پیش کیا، جبکہ سامعین یہاں سے آپ پڑھیں صفحہ نمبر 44 تک، 44 سے لے کر کے جناب احمد رضا خان کے خاندان کا تعارف۔ سامعین یہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ خاندان نادار شاہ ایرانی شیعہ کے ساتھ ہندوستان آیا تھا، جس وقت نادار شاہ ایرانی نے 1838 میں سلاطین اسلام کا تختہ پلٹنے کے لیے کابل قندھار کو پہنچا۔ پوری عبارت پڑھیں، کتاب لوڈ کریں، سامعین حوالہ ہے، اس کو ٹھہرا کر آپ پڑھیں۔ دیکھیں یہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت کا خاندان اسی کے ساتھ آیا تھا، ثبوت ملاحظہ فرمائیں، یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں، یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں انہی کی۔ آگے دیکھیں سامعین، آگے یہ ثبوت ہے کہ یہ شیعہ کے ساتھ آیا تھا، شیعہ کے ساتھ۔ پوری بات پڑھیں، معلوم ہوا کہ اس نادار بادشاہ کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات تھے، یعنی شیعہ کے ساتھ، اس کے آلات کے والد کی، کہ ان کو شیش محل میں رکھا جا رہا تھا شیعہ کے وہاں۔ یہ مردود بول رہا ہے منہ کالا کرے گا، منہ کالا تو نے تیرا کیا ہے، تیرے اعلیٰ حضرت کا کیا ہے۔ سامعین یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب اس مردود نے صفحہ نمبر 46 جو پیش کیا تھا کہ یہاں سے قارئین کرام ہم اعلیٰ حضرت پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ وہ شیعہ خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے شیعہ تھے، کیونکہ ہمیں ان کے شیعہ ہونے کی کہیں وضاحت نہیں ملی۔ لیکن یہ پوری عبارت پڑھیں سامعین، نیچے تک آئیں، لیکن آپ حضرات اعلیٰ حضرت خاندان کے ناموں سے کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے یا مسلمان؟ سوال کر رہے ہیں۔ یہ بول رہا ہے، اتنی بات کاٹ کر کے مردود بول رہا ہے کہ یہاں تو کہہ رہے ہیں شیعہ نہیں تھے۔ نیز اعلیٰ حضرت کے خاندان کا شیعوں کے ہاں مقبول ہونا کسی چیز کی دلالت کرتا ہے کہ یہ خاندان واقعی شیعوں کا ہے یا مسلمانوں کا، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان آباء و اجداد کو وزارتوں کا ملنا اور بدایوں میں زمینوں کا ملنا یہ انگریزوں کی وفاداری پر دلالت کر رہا ہے یا مسلمانوں کی اتنے کڑے وقت میں جب کہ مسلمانوں پر سخت سے سخت آفت آئی ہوئی ہے، ان کے مسلمان ہونے پر دلالت کر رہا ہے یا شیعہ ہونے پر؟ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔
آپ حضرات انہی کی زبان یہ خود فیصلہ کر لیں کہ خاندان کس کے زیر سایہ رہا، انگریزوں کے یا شیعوں کے۔ یہاں پہ تو شیعہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ مردود بول رہا ہے علی اصغر کا مقالہ کرے گا، تو نے اپنے اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کر کے اس کا منہ سیاہ کیا تو نے۔ یہ کچھ سمجھتے نہیں سامعین، یہ جہل پر مبنی، یہ خبتی، یہ کج فہم لے کر کے اور کرتی اٹھائی خیالات لے کر کے یہ آ رہا ہے اپنے مجدد کو سنی ثابت کرنے کے لیے۔ اس کو شرم نہیں آتی؟ سامعین یہاں پوری عبارت لکھی ہوئی ہے اس کے اعلیٰ حضرت کو سیاہ ثابت کرنے کے لیے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ علی اصغر نے دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ تیرے مجدد میں تھا، دھوکے کا خون کا ہر قطرہ تیرے یہاں دھوکے سے بنا ہوا ہے مردود، اور تو تبرہ بازی کر کے، مکر و فریب کر کے، چندہ بٹورنے کے لیے غلط بیانی کر کے، عبارت کو غلط بنا کر کے، کاٹ چھاٹ کر کے اپنے مردود شیعہ کو، مجدد کو تو سنی ثابت کرنے چلا۔ اگر یہ اپنے دھرم کا وفادار ہوتا، اپنے اعلیٰ حضرت کا جانثار ہوتا، محب ہوتا، تو چاہیے تھا اپنے گھر کے اصول سے رد شہاب ثاقب ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور ان کی گردنوں میں کفر و لعنت کا طوق ڈال کر، اوپر سے دیکھیں تو مصنف پہلے اپنے کفر کی تو خبر لے، تیرا اصول ہے تو اپنے گھر کی خبر لے، اور ان سب پر مفتری، کذاب، دجال، شیطان کہے، اور ان کی گردنوں میں کفر و لعنت کا طوق ڈال کر سود اللہ وجوہہم و وجوہ اتباعہم فی الکونین کو لکھ کر چھاپے۔ تجھے ایسا کہنا چاہیے تھا، تجھے کہنا چاہیے تھا کہ شیعہ ہے، لیکن تو غلط بیانی کر کے، اور عبارت کہاں سے شروع ہے بیچ والی پیش کر کے، آخر میں کیا لکھا جا رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے اپنے شیعہ جو ہے کرتی اٹھائی مجدد کو، نوجوڑ محقق کو سنی ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی، تو نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے خبتی۔ سامعین، اب اس اصول سے چاہیے یہ تھا کہ اس خبتی کو مالیگاؤں کے چوراہے پر ننگا کر کے اس کو کوٹا جائے اور کہا جائے کہ تو اپنے چندہ بٹورنے کے لیے اپنے اعلیٰ حضرت کو مزید ذلیل کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیں اس کے مکر و فریب کو دیکھیں۔ سامعین، میں گزارش کر رہا ہوں عموماً ان کی کرتی اٹھائی قوم سے، خصوصاً ہمارے افراد سے، اس طرح دغا بازی اور فریب مکر سے جو ہے سامعین اپنے شیعہ دھرم کو، اپنے کفریہ دھرم کو مومن اور سنی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین، اس کے مکر و فریب سے بچیں۔ یہ مکار، کذاب، دجال اپنے مکر و فریب سے جو ہے چندہ بٹورنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، اس لیے یہ چرب زبانی کے ساتھ دھوکہ دے کر کے اس طرح عبارت کو بگاڑ کر کے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اعلیٰ حضرت کے منحوس روح کی جو فریاد کتاب میں نے پیش کی تھی اس کو متعلق وہاں تھا الزام لکھا ہوا ہے۔ الزام تیرے گھر پہ ہے نا، مان تو رہے نا کہ تیرے اعلیٰ حضرت پر وہاں الزام دیا گیا، بعد میں نے اس الزام کو تیرے گھر سے ثابت کیا تو اس کا جواب دینے سے قاصر بے بس رہا اور ہمارے گھر کا پناہ لیا، وہاں سے تجھے کوئی پناہ نہیں ملی، وہاں سے بھی لات جوتے پڑی تجھے، اور تو اپنا منہ کالا تو کیا ہی، اور اپنے مجدد کو شیعہ بنا کر اس کا منہ بھی سیاہ کر دیا۔ دیوبندیوں سے لاجواب سوالات نامی کتاب کا حوالہ دکھایا، جس میں بعض لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خمینی کا نام جپنے لگے اور سنی بھائیوں سے شکوے کا ذکر ہے، اور اس حوالے کو وہ شیعہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا۔ ہم سنیوں کو یا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اب بھلا بتائیں اس حوالے سے کوئی شیعہ ثابت ہوتا ہے؟ سامعین دیکھیں، کہہ رہا ہے اس سے کوئی بھلا شیعہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وضاحت مردود نے نہیں کی، جبکہ ان کے کرتوت کو، ان کے اعمال و افعال کو اور ان کے ذکر کو جپنا، خمینی کا نام جپ رہے ہیں یہ لوگ، اس سے وہ شیعہ ثابت نہیں ہوتے۔ بتائیں نا، یہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی جواب ہوا؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ جواب نہیں، بکواس کرتا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ علی اصغر تو اگر گالی دے گا، بدتمیزی کرے گا، تیرا جواب نہیں دوں گا۔ تو سامعین، یہ جواب نہیں دیتا ہے، بلکہ چندہ بٹورنے کے لیے اپنے منہ سے ہگتا ہے یہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس خبتی کو تیار کرے کوئی، تاکہ میرے ساتھ فون کال پہ بات کرے۔ جب واٹس ایپ میں آنن فانن حوالہ دے گا تو اس کی چربی میں کیسے پگھلاتا ہوں، جو چندہ کھا کر کے اس نے جمع کیا ہے اپنے ناپاک جسم کے اندر۔ سامعین، اس وقت لوگوں کو اندازہ ہوگا۔ یہ مرد ڈرتا ہے اسی وجہ سے کہ جو حوالہ دے رہا ہے علی اصغر پکڑ کرے گا، یہی وجہ ہے کہ فون کال پہ اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ناپاک نطفے سے بنا ہوا یہ شخص چندہ بٹر کر کے ہر خون کے قطرے کو جو ناپاک کر لیا ہے، اس کے اندر ہمت کہاں سے آئے گی کہ علی اصغر سے فون میں بات کرے؟ میں تو ہمت کر کے تیری ویڈیو کا جواب دے رہا ہوں، اور تیرے کالے منحوس چہرے سے پردے اٹھا رہا ہوں میں، اور جو اندھ بھکت تجھے چندہ دے کر کے تیرے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھول رہا ہوں میں، تاکہ وہ بھی ہوش کے ناخن لے اور تیری چکنی اور چپٹی باتوں پر نہ آئے۔ تو مکر و فریب کی جو جال بچھایا ہوا ہے وہ ہم کھولیں گے انشاءاللہ۔
کب تک تیری جال ٹکتی ہے، دیکھ تو تیری دھجیاں کیسے اڑاتا ہوں میں۔ جہاں سے بات شروع ہوئی ہے تیرے مجدد کو شیعہ ثابت کرنے پر ہے، اور آخر میں بھی وہی ثابت کی گئی، اور تو بیچ کی عبارت پڑھ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی، مردود مکر کرنے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کی، تاکہ وہ چندہ بند نہ ہو جاوے اور تیری بیوی بچے بھوکے نہ مر جائے۔ سب مکر و فریب کا تیرا چہرہ میں بے نقاب کروں گا انشاءاللہ۔ تیری کسی ویڈیو کا جواب میں نہیں دوں گا بشرطے کہ تو بدتمیزی اور گالیاں ترک کر کے ویڈیو بنا۔ اب دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں تیرے متعلق تیری جو میں نے صفات گنوائی ہے وہ تیرے نزدیک گالی ہے یا تیری اصلی صفت ہے۔ اگر وہ تیری صفات ہے جو میں نے گنوائی ہے تیرے متعلق ہی ہے تو جواب دے گا، اور اگر گالی ہے، اب تو نے کیا اصول پیش کیا ہے تو بھی سمجھ گیا ہوگا، تیرے اندھ بھگت عوام بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ۔